اگلا دور ظاہر ہے کہ وہ مشینوں کی حکومت کا ہوگا، اگلا دور انسان کی عالمگیر غلامی کا ہوگا، ذہن کو کشکول بننا پڑے گا، اور اس سے اگر ابھی سے کوئی مؤثر کوششیں اور حکمت عملی اختیار نہ کی گئی تو یہ ذہن کم از کم اے آئی کے کنزیومرز کا بن چکا ہے کشکول۔ اس میں مغرب اور مشرق کی تمیز نہیں ہے، وہ کشکول بن چکا ہے۔ مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک متوسط درجے کا ذہن اب کشکول بننے کے عمل میں ہے، اور وہ بالکل جیسے سن ہو گیا ہے، وہ یہ سب سوچنا جیسے گوارا نہیں کرتا، اس طرف توجہ دلائی جائے تو اسے ناگوار گزرنے لگا ہے کہ بھائی ذرا رکو، ذرا تنقیدی نظر ڈال لو، ذرا سا یہ دیکھ لو کہ میرا یہ جو میری کھوپڑی میں رکھا ہوا دماغ ہے، جو میری سب سے بڑی قوت ہے، یہ جو ہے یہ اپنی اس حیت میں، اپنے اس مرتبے کے ساتھ، اپنی اس اہمیت کے ساتھ برقرار رہ جائے گا؟ کیا ذہن جن خصائص کی بنیاد پر ذہن ہے، یعنی وہ خصائص اس سے نکال دیے جائیں تو وہ صرف بھیجا ہے، تو کیا ان خصائص کے ساتھ ان خصائص کو اپنی ملکیت کے طور پر ثابت اور برقرار اور برسرے کار رہنے کے لائق رہے گا؟ کیا یہ ذہن جو ہے وہ معلومات کے ڈھیر کے آگے پیسیوٹی اختیار کرنے سے بچنے والی طاقت کا آج کی طرح حامل اور مالک رہ جائے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اے آئی وغیرہ کی رفتار جو ہے اس سے تھوڑا سرسری سا علم میری طرح رکھنے والا آدمی اس کا جواب اعتماد یا پر امیدی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ تو میں ابھی تک اپنے آپ کو اس خیال سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوں، کوششوں کے باوجود، خواہش کے باوجود، کہ ہم ڈی ہیومنائز ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ انسان کو ہے، انسان کے اس دنیا میں جو کردار رہا ہے اس کردار کو ہے۔ اب انسان علم سے لے کر اخلاق تک وہ جن کمانڈس پہ چلے گا وہ ذہن میں پیدا ہو سکنے والی بھی کمانڈس نہیں ہوں گی۔ اب مشین کا سوچا ہوا، مشین کا بتایا ہوا، مشین کا پروسیس کیا ہوا جو علم ہے وہ اتنا زیادہ بڑا اور پرہیبت ہو گیا ہے، اتنا زیادہ روز بروز جیسے اپنے آپ کو وہ مضبوط بناتا جا رہا ہے، اپنی آج کی کمزوری کو وہ کل دور کرنے کا جیسے مظاہرہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب علم کا لفظ آج سے بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوگا، اور جس علم کو یہ اے آئی پروڈیوس کرے گی، ایچ آئی اس کے آگے ہلنے کی جرت نہیں کر سکے گی۔ تنقیدی نظر وغیرہ تو ڈالنا دور کی بات ہے، وہ علم کے انبار میں دفن ہو جانے والا دماغ جو ہے وہ قبول کیے بغیر سروائیو نہیں کر سکے گی۔ یعنی ذہن کے انسانی سانچے
علم کی تشکیل کے انسانی پروسیجر پروسیس وغیرہ کو اگر کوئی محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بالکل اجنبی ہو جائے گا، وہ بالکل بے دست و پاک کر دیا جائے گا، اور خود اس کے لیے اس کی ویریفائبلٹی کا ہر امکان ختم کر دیا جائے گا. یعنی کہ کانسیپٹ سے ویریفیکیشن تک کے تمام جو ذہنی نظام ہے، یہ آدمی کو اس کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، یہ رکاوٹ بن جائے گا. تو اب آپ سوچئے کہ جہاں آدمی اب کا شعور وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، اس کے لیے زنجیر بن جائے، جہاں ہیومن سبجیکٹیوٹی سامنے موجود چیزوں کے مقابلے میں اپنی ویرانی پر شرمندہ ہو جائے، جہاں دماغ شماریاتی غیر متناہیت کا مشاہدہ کر کے وہ اپنے انفینٹی وغیرہ کے بیسک تصورات سے جو ہے وہ مطلب یاد کرنے سے بھی انہیں شرمانے لگے، تو ظاہر ہے کچھ بھی ہوگا، وہ کیا دنیا بنے گی وہ بات کی بات ہے، کہ سب چیزیں خواہش سے مل جائیں گی، وہ بات کی بات ہے کہ وہ سرمایہ داری کانٹیکس میں وہ ظاہر ہے کوئی بہت ہی خوشحال اور عجیب و غریب دنیا ہوگی، لیکن یہ کہ وہ دنیا انسان کے لیے نہیں ہوگی، وہ دنیا انسان کے تحت نہیں ہوگی. اس دنیا میں انسان چیزوں کی فہرست میں شامل ایک چیز کی طرح رہنے پر مجبور ہوگا، اور رفتہ رفتہ اس کی مجبوری بھی اس کے احساس سے نکل جائے گی. اب یہ سب ہم نہیں کہہ رہے، یہ شاعرانہ باتیں صحیح، لیکن یہ کہ اتنے بڑے خطرے کو چلو شاعرانہ انداز ہی سے محسوس کر لو، چلو وہمی طبیعت کے ساتھ ہی محسوس تو کرو کہ خطرہ کتنا بڑا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کوئی بہت ہماری انفرادی سبجیکٹو مایوسی تھوڑی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا لٹریچر ہے بڑے دماغ والوں کا. تو یہ سب چیزیں مل کر بھی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈی ہیومنائزیشن کے عمل میں خود کو برضا و رغبت ڈال چکے ہیں، اس مشین میں خود کو ڈال چکے ہیں جس کا رزلٹ ڈی ہیومنائزیشن ہوگا. یعنی کہ ہم آدمی ہونے اور آدمی بننے سے اکتائے ہوئے لوگ بن گئے ہیں، تو اور اس اکتاہٹ کو طرح طرح سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کا مذہب اس کا سب سے بڑا آلہ بنتا جا رہا ہے. یعنی آدمی ہونے سے نفرت کا اس وقت جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ افسوس ہے کہ مذہبی اصطلاحوں میں ہے، مذہبی تصورات اور جذبات جو ہے وہ اس سے جو گویا صحیح ہونے کا احساس دلواتے ہیں. سن 1954 میں ہائیڈگر نے ایک مضمون لکھا تھا، اور وہ آپ سوچئے کہ 1954 میں، اور اس نے وہ لکھا تھا ٹیکنالوجی پر، جو اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے جو ٹولز تھے ان پر لکھا تھا، اور جن خدشات کا اس نے اظہار کیا تھا وہ آج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن محسوس نہیں ہو رہے. یعنی اس کے تمام خدشات گویا تاریخی قطعیت کے ساتھ مستقبل میں واقع ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور حال میں سر ابھارتے ہوئے بھی اندر اور باہر
تجربے میں ہیں، مشاہدے میں ہیں، بشرطے کہ ہم اندھے اور بے حس اور مفلوج نہ ہوں۔ تو اب ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں علم کلام سے زیر کریں گے، مطلب یہ کوئی تک ہے؟ یہ جو ہائیڈگر کا وہ ہے کویسچن کنسرننگ ٹیکنالوجی، یہ آن ٹیکنالوجی کے نام سے مطلب سن 1954 ہی سے گویا مشہور عالم ہو گیا تھا فلسفیانہ اور علمی حلقوں میں، جن میں ظاہر ہے کہ ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ تو جہاں جہاں بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کوئی معنی پیدا کر چکی تھی، کچھ اقدار پیدا کر چکی تھی، اور اپنے لیے نئے نئے اوزار بنانے کی صلاحیت بھی لوگوں کو حاصل ہو چکی تھی، ان معاشروں میں کچھ خدشات پیدا ہوئے، اور جو ہائیڈگر کے اس مضمون نے گویا انہیں لاجک فراہم کر دی، گویا انہیں فلاسفیکل اور سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل تینوں طرح کے آرگومنٹس فراہم کر دیے، اور وہ آرگومنٹس اتنے ریلیونٹ تو تھے ہی، وہ اتنے ایفیکٹو تھے کہ ڈی ہیومنائزیشن کے اس آغاز میں ایک بالکل خام سے سی بگننگ میں اب یہ جو پرائم ہائٹ تک پہنچا ہے، اب تک وہ ریلیونٹ بھی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ایفیکٹو بھی بنا سکتے ہیں۔ تو وہ ہے اس مضمون میں ہائیڈگر نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو جیسے کسی واقعے اور کچھ وہ مطلب ایجادات وغیرہ کے حوالے سے نہیں دیکھا، ٹیکنالوجی کو اس کے ٹولز اور اس کے فارمز میں نہیں دیکھا کہ اس ٹول میں یہ خطرہ اور اس ٹول میں وہ۔ اس نے ایسنس آف ٹیکنالوجی کو واشگاف کیا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، ہے کیا سے مراد کیا ہے کہ وہ کون سا ہیومن آئیڈیا ہے جس نے ٹیکنالوجی کو پروڈیوس کیا ہے۔ تو اس کے یہ جو اوزار وغیرہ ہیں یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اوزار تو انہوں نے چھوڑنے کے لیے بنائے ہیں کہ ہمیں ان کے جلدی جلدی چھوڑنا بھی ہے۔ اس کا ایسنس ڈی ہیومنائزیشن۔ ایک تو یہ کہ پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف کمپیوٹر نہیں ہے، یہ صرف سرچ انجن نہیں ہے، یہ صرف ایک مشین، ڈیٹا پروسیسنگ مشین نہیں ہے، یہ اے آئی ہے۔ اب ہم اپنے کانٹیکسٹ میں لا کے بات کر رہے ہیں۔ تو ہائیڈگر نے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کا جو آغاز، جو پہلا اصول بتایا ہے، پہلا میننگ فل اور فروٹفل جو اس نے میتھڈ اور طریقہ بتایا، بالکل الف بے جو بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم ٹیکنالوجی کو اس کے آلات اور اس کے وسائل اور ان وسائل کی پروڈکشن تک نہ دیکھو، تم اس کو دیکھو کہ ٹیکنالوجی ہیومن ایکٹیویٹی ہے، اور ہیومن ایکٹیویٹی کی حیثیت سے یہ ہیومینٹی کے لیے مفید ہے یا مضر ہے۔ یہ ایک بہت نیا زاویہ ہے دور جدید میں، گو کہ یہ روایتی طور پہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کا وہ جواب دہ ہے، اور ہر چیز اس کے اخلاقی سیلف اور اس کے ذہن پر اثر انداز ہوتی جو وہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو یہ نئی بات کم از کم ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں اس نے کہا کہ اس کو جیسے انسانی عمل دیکھتے ہو نا، جنگ کا عمل، وہ راکٹ بنانے کا عمل، یا اس کے اخلاقی اعمال، یا اس کی علمی سرگرمیاں، تو
اس طرح ٹیکنالوجی کو انسانی ایکٹیویٹی کا ایک اظہار سمجھ کر اب اس کا تجزیہ انہی بنیادوں پر کرو جن بنیادوں پر انسان کے دیگر افعال کا تجزیہ ہوتا ہے. یعنی ہر چیز کا تجزیہ تصور انسان کی روشنی میں کرو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ابتدائی طریقہ ہے ہیومن ایکٹیویٹی، نہ کہ مشینی اس کا اظہار، یہ جیسے داخلے کا ایک پروانہ تو ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ مقصود یہ ہے، مطلب اس امتیاز کا لحاظ رکھنا صرف کافی نہیں ہے، اس امتیاز تک محدود رکھتے ہوئے جو بھی نتائج نکلیں گے وہ ادھورے ہوں گے. اگر پوری طرح کھنگالنا ہے، اگر اس کو انسانی قدر کے حوالے سے دیکھنا ہے، اقدار کے حوالے سے، تو ایک گہرا فلسفیانہ یا علمی تجزیہ درکار ہے، اس کا گہرا فہم درکار ہے. گہرے فہم سے کیا مراد؟ کہ چیز جیسا کہ خود کو دکھا رہی ہے اس تک محدود نہ رہو، اس کا خود کو دکھانے کا جو اندرونی نظام اور اس کا لیور جو ہے اس تک پہنچو، تب تم اس کے معنی کا تعین کر سکو گے. تو وہ کیا ہے؟ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے ایک سوال سے مشروط، کہ اب ایک سوال اٹھاؤ اور اس کا جواب تلاش کرو. وہ ہے کہ ایسنس آف ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایسنس کہتے ہیں جو فارم کا سبب ہے، فارمز کا سبب ہے، خود فارم نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی کے تمام سسٹمیٹک وہ جو اظہار ہے اس کا واحد سبب ہے، لیکن وہ خود ظاہر نہیں ہے. تو جو سبب اظہار ہوتا ہے معنی اس کی تحویل میں ہوتے ہیں، باقی جو اس کے مظاہر ہیں وہ تو تصرف کے لیے، استعمال کے لیے اور فائدے اور نقصان کے پرسپیکٹو سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے، اس کا میرے تصور، میرے آئیڈیا آف مین پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، وہ میں اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک فلاسفیکل ایسنس آف وہ ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچوں گا. یعنی یہ ٹیکنالوجی کس تصور کی پیداوار ہے. تو اس میں وہ مطلب وہ ذرا اس کا استدلال پیچیدہ ہے، وہ اپنی بات کا فیبرک بہت زیادہ مختلف دھاگوں سے بناتا ہے. تو وہ بات لمبی بھی ہوگی اور مشکل بھی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ ٹیکنالوجی کی غایت کیا ہے، یعنی وہ غایت جو اس کی مشینی شکلوں میں ظاہر نہیں ہے، وہ اسے پروڈیوس کرنے والے کانسیپٹ سے پتہ چلے گی. تو وہ ہوگا ایسنس. اب وہ دیکھیں گے، اب مطلب ہائیڈگر جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ ذہن کی ماہیت اور باہر کی فطرت، ان دونوں کو قریب لاتی ہے یا دور کرتی ہے. کیونکہ دماغ اور فطرت جو ہے وہ دماغ کا ڈیٹا بینک ہے. تو کیا یہ فطرت کو متاثر اور مجروح کیے بغیر میرے تصورات وجود کو، میرے کانسیپٹس آف گڈنس وغیرہ کو، میننگ کو
اس سے ویل کنیکٹڈ رکھتی ہے یا نہیں. اب یہاں سے وہ جیسے اٹھا رہا ہے بات کو، اس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ کہاں جائے گا، لیکن اس نے جو تجزیہ کرنے کی بنیاد بتائی ہے، تجزیہ جن پولز کے بیچ میں ہوگا، جن ایبسلیوٹ کانٹیکسچوئلائزیشن کے ساتھ ہوگا، یہ ایبسلیوٹ کانٹیکسچوئلائزیشن ہے، تو وہ اس نے بتا دیا اور کہا کہ بھئی اس سے تو کسی کو انکار نہیں. تو اب آگے دیکھو کہ ٹیکنالوجی کا، کیونکہ ٹیکنالوجی ہمارے فیصلوں اور ہمارے تصورات اور پسند ناپسند سب پر اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی ہم تو کنزیومر ہیں نا. تو اب اس میں جو ہے وہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ شعور کی انسانی ساخت اور وجود کے انسانی بنیادی احوال پر اثر انداز ہو سکتی ہے، بلکہ یہی نہیں، ہر چیز جو پھیلاؤ حاصل کرے اور جو نتائج پیدا کرے وہ شعور اور وجود پر اثر انداز ہو کر رہتی ہے. تو ٹیکنالوجی تو جیسے وہ فاتح عالم، اس کا آغاز اسی طرح تھا نا کہ اب بس دنیا ٹیکنالوجی کی لپیٹ میں ہے، یا مطلب ٹیکنالوجی دنیا کو نیا بنا دے گی. وہ صرف دنیا کو نیا نہیں بنائے گی، وہ ہمیں بھی بنائے گی. اب ایک ذرا ادبی اور جمالیاتی نقطہ ہے، ہائیڈگر ہی کا، ہم نہیں پیدا کر رہے. وہ اس میں ہیومن ایلیمنٹ کو جو شامل رکھتا ہے. منطق ہیومن ایلیمنٹ کو شامل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ جو تصور جمال اور طبیعت پر اثر انداز ہو جانے والے شعوری مسلمات اور ذوق وغیرہ وہ ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ پہلی یعنی قدیم ٹیکنالوجی کی طرح اصولی بنیاد نہیں رکھتی. یہ اصول میں اس سے مختلف ہے. اور مختلف کیا ہے؟ اب یہ اس نے یونانی ادب اور زبان پر اپنی دسترس سے بتایا ہے کہ ٹیکنی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، وہیں سے ٹیکنالوجی بنا ہے. تو ٹیکنی یونانی زبان میں آرٹ کو کہتے ہیں اور کرافٹس مین شپ کو کہتے ہیں. آرٹ آپ یہاں سمجھ لیں کہ آرٹ نیچر، اور نیچر کو ریفلیکٹ کرنا اس کی خوبصورتی کے ساتھ، یہ جیسے آرٹ یہ ہے. اور کرافٹس مین شپ جو ہے وہ ہے کہ اس جو میں نے عکس نیچر سے لیا ہے اس کے جمال کے ادراک کے لیے، آئیڈیا آف بیوٹی کی فلفلمنٹ کے ساتھ، تو اس میں پھر میں اپنے مطلب اس میں تصور وہ حسن کی قدر میں انفرادی عنصر داخل کرتا ہوں. یعنی اس کے آگے مکمل پیسیوٹی کی پوزیشن لینے کے بجائے اپنے شعور جمال کو ایکٹیو حالت میں لا کر اس کی نوک پلک درست کرتا ہوں اس عکس کی. اس کو کہتے ہیں کرافٹس مین شپ، یعنی صناعی بنانا. آرٹ ہونا ہے، کرافٹس مین شپ بنانا ہے. مطلب ہائیڈگر کے نظام فکر کی رعایت سے کہہ رہا ہوں. تو کلاسیکل ٹیکنی یعنی کہ جو اس کا مادہ ہے وہ ہے نیچر اور انسان کے درمیان سبجیکٹو توازن. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کسی بھی بیسک اور پرنسپل آئیڈیا آف بینگ پر، یعنی آئیڈیا آف گڈ ہے، آئیڈیا آف بیوٹی ہے، آئیڈیا آف ٹروتھ ہے،
تو ان میں تینوں میں اس وقت حقیقت اور صداقت پیدا ہوتی ہے جب شعور وجود کے مظاہر کے ساتھ اپنی ہم آہنگی ڈیولپ کر لے، اور اس کے نتیجے میں جیسے انسان نیچر کے ساتھ ہم وجودی کے مرتبے میں بھی رہے۔ تو ہارمونی جو ہے وہ ٹیکنی کا جو ہے وہ گریک لفظ ٹیکنی جو ہے وہ نیچر، بیوٹی، ٹروتھ، ان سب کے توازن کے ساتھ ان ہیومن سبجیکٹ کا موضوع بھی ہے، اور اس کو مطلب اس کو جیسے موضوع ہے ہیومن سبجیکٹ کا، اور ہیومن سبجیکٹ کی جو اپنی تشکیل کا عمل ہے اس میں ایک ضروری عنصر کے طور پر داخل بھی ہے۔ اس کو ہارمونی جیسے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کی ہارمونی، تو ہارمونی کا تصور صرف جمالیاتی نہیں ہے، یہ عقلی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، مطلب ہائیڈگر کے اس میں۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو کلاسیکل کانٹیکسٹ تھا، جہاں ٹیکنالوجی نہیں بنایا انہوں نے، بٹ وہ مادہ رکھا اور اس کو طرح طرح سے اس کو فلاور کر کے دکھاتے رہے، آرٹ میں بھی، فلسفے میں بھی، اور فزیکل سائنسز میں بھی۔ تو وہ دور گزر گیا، یعنی اس دور میں انسان کی تمام سرگرمیاں ایک بڑے دائرے میں اس کی موجودگی کو سگنیفیکنٹ اور آتھینٹک بناتی رہیں ہارمونی کے اصول پر۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اس اپنی ویسی اصولی بنیاد نہیں رکھتا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی ٹرانسینڈنس وغیرہ کے اور ویلیوز کے تصور سے نہیں اٹھی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ بھی ذرا سا شاعرانہ، کیونکہ ہائیڈگر کے یہاں شاعرانہ پن بہت فلاسفیکل اہمیت رکھتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کلاسیکل ٹیکنالوجی کی طرح وہ ڈز ناٹ ریویل ان اے پوئٹک اور ہارمونیس وے، کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا کوئی اثر جو ہے، اس کا کوئی اظہار، اس کا کوئی انکشاف، اس سے پیدا ہونے والا کوئی سبجیکٹو تاثر وہ جمالیاتی نہیں ہے کلاسیکل معنوں میں، وہ حسن کا اظہار اور توازن کا احساس نہیں دلاتی۔ ان دو اقدار سے، یعنی مستقل ہیومن اقدار سے، ٹیکنالوجی، موجودہ جدید ٹیکنالوجی اس زمانے کی ٹیکنالوجی لا تعلق ہے یا محروم ہے۔ کیا جملہ ہے یہ، اس کی بالکل، یہ اس کی کوٹیشن، یہ کوٹیشنز ہیں اس کی، کیا فقرہ ہے یہ کہنے کے بعد کہتا ہے اٹ ریویلز، یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی ریویلز دا ورلڈ ایز اسٹینڈنگ ریزرو۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مطلب یہ اصطلاح ایسی ہے کہ یہ اصطلاح اگر کوئی کوائن کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کانٹیکس میں، تو ہم یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹیکنالوجی کا ڈیپر انالیسس کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہوگی یا کر لے گا۔ یہ اصطلاح اتنا بڑا دروازہ ہے کہ یہ دنیا کو اسٹینڈنگ ریزرو سمجھتے ہیں۔ اب اس کا کیا اردو میں کریں، اسٹینڈنگ ریزرو، کہ بس کچھ چیزوں کا انبار ہے اور کچھ بس دنیا چیزوں کا انبار ہے، اور لیکن نہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اسٹینڈنگ ریزرو اس سے لطف اندوز ہوئیے کہ اور اسٹاک پائل آف ریسورسز ٹو بی ایکسپلائٹڈ۔ اب کیونکہ یہ ٹرم شاعرانہ ہے تو اب اس کو وہ عام فہم بنا رہا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر کوئی نفسیاتی اور تاریخی اور تہذیبی موقف
اختیار کیا جا سکے، کوئی حساسیت عام آدمی میں بھی پیدا کی جا سکے جو کلاسیکل ڈیفینیشن آف بینگ سے مانوس ہے، چاہے اسے جانے بغیر۔ وہ ہے کہ یہ تو جیسے ایک وسائل کا انبار ہے، انبار در انبار ہے، جسے ایکسپلائٹ کرنا ہے، یعنی نیچر، دنیا، یہ پیڑ، یہ زمین کی معدنیات اور فلاں اور ڈھیماں، یعنی جن کی بھی مارکیٹ ویلیو ہے، ان کو یہ بے دریغ استعمال کرتی ہے، ان کی ایک خاص آرڈر میں اہمیت اور ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ نیچر پہ عدمیت نافذ کرتی ہے گویا۔ تو استحصالی قوت، یہ نیچر کا استحصال کرتی ہے، اور نیچر کو بڑھا کے اگر ہم کہیں تو یہ انسانوں میں موجود حقیقی ضروریات کو غیر حقیقی بنا کر انسان کا نفسیاتی اور علمی اور وجودی استحصال کرتی ہے ٹیکنالوجی۔ تو ہاں، مثال بھی ہے کہ جیسے دریا کو ایک ٹیکنالوجسٹ اس نظر سے دیکھے گا کہ اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، مطلب وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے دریا کو بہت گہری تجزیاتی نظر سے دیکھے گا، اور وہ اتنی زیادہ تجزیاتی نظر ہوگی، اتنی کلینکل ہوگی، اتنی جو ہے وہ آلریڈی ویریفائیڈ حرکت ہوگی کہ جس سے عام آدمی ناواقف ہے۔ لیکن دریا حسن، صداقت اور خیر کا ایجنٹ ہے، اس اسکیم میں اس کا ایک ناگزیر کردار ہے۔ کیا وہ کردار اس تجزیے میں کہیں پیش نظر رکھا جاتا ہے جہاں مجھے وہاں ڈیم بنانے کا بس سوچنا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نیچر کو کانسیپچولائز کر کے کرپٹ کیا، نیچر میں یوٹیلائزیشن کے امکانات کو دریافت کرنے کے عمل میں نیچر کی روح کو مردہ کیا گیا۔ تو a forest becomes timber stock، بس جنگل کو یہ سب تھوڑی تھی کہ کتنا خوبصورت ہو، کیا جو بھی جنگل کا ویو ہے وہ اسے دیکھے گا کہ ارے یہاں سے تو لکڑی کے کاروبار کیا جا سکتا ہے، وہ بہت بڑا غیر محدود بزنس ہے، اور اس میں وہ والے مفادات 2 صدیوں تک کی کفالت کریں گے، ان کی کفالت ہو جائے گی اس جنگل سے۔ تو جو جنگل کو لکڑیوں کا اسٹاک سمجھتا ہو مارکیٹ میں، یعنی جس نے نیچر کو مارکیٹ پلیس بنا دیا ہے، نیچر بازار کا گودام ہے، یہ مطلب اسٹینڈنگ ریزرو کا۔ تو خیر اس کے بعد وہ ٹیکنیکل بحث ہے کہ نیچر کو افادیت کے کس زاویے سے دیکھنا انسان کے لیے مفید تھا، کس زاویے سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنے بامعنی ہونے کے احساس کو جو ہے وہ مرجھاہٹ میں مبتلا کر دیا، یعنی نیچر کو مرجھا کر انسان کو مرجھا دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے دا ڈینجر آف ماڈرن ٹیکنالوجی۔ اب یہ سب ہم اپنے اس میں رکھ کے دیکھیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہا ہوا اتنا زیادہ بڑا کانٹینٹ رکھتا تھا کہ جسے انفولڈ ہونے میں صدی لگ گئی، اور پتہ نہیں وہ کتنا اور آگے جائے گا۔ ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ پورا انفولڈ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے بڑا دماغ۔ تو کہتے ہیں دا ڈینجرز لائز ناٹ ان مشینز بٹ ان دا وے آف تھنکنگ دے ریفلیکٹ، یہ ہم پہلے کہہ چکے وہ۔ تو سیئنگ ایوری تھنگ انکلوڈنگ ہیومن بینگس ایز ریسورسز،
اب کیا نیچر ہی نہیں ہے لکڑی کا گودام، بلکہ آدمی بھی ایک بازار کی ویلیو رکھتا ہے، آدمی بھی ایک مارکیٹ ویلیو کا حامل ہے، اور ہمیں وہ ایکسپلور کرنا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ مجھے اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مجھے خبردار کیے بغیر، کہ تمہیں بھی، تمہاری بھی قیمت لگائی جا چکی ہے۔ یعنی کہ ایک بہت پہلے میں نے ایک کنٹینشن لکھی تھی کہ کیپٹلزم ایک بازار ہے جس میں خریدار بھی بکنے کے لیے آتا ہے، تو جیسے یہی لگ رہا ہے جیسے۔ پھر ایک بڑا خطرہ جو شعور کو درپیش ہے، وہ اس کے لفظوں میں لوزنگ سائٹ آف آلٹرنیٹو ویز آف ریویلنگ ٹروتھ۔ یہ شعور پر بھی ایک میکینیکل جبر ہے، یہ دماغ پر بھی ایک لوہے کا توق پہنانے والا وہ ہے، والی روایت ہے ماڈرن ٹیکنالوجی، کہ انسان نیچر کے ساتھ اپنے تعلق کی ویرائٹی، تہداری، اور اس کے ساتھ اپنی ہم وجودی کے مسلسل نئے ظہور میں رہنے والے احوال پر نظر رکھتا تھا۔ یعنی نیچر کا مطالعہ بھی وہ اس لیے کرتا تھا کہ اس کی ہم وجودی اسٹیبلش ہوتی چلی جائے، شعور میں، شعور کے امتیاز کے ثبوت کے طور پر، کہ میں باشعور ہوں، نیچر شعور سے نہیں رکھتی، تو نیچر کا شعور نہ رکھنا اس کی توہین کا سبب نہیں ہے، بلکہ مجھے اس نیچر میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اس سے ہم وجود رہتے ہوئے وہ کمی دور کر دوں جس کی بنیاد پر اسے بعض لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بے عقل ہے، بے شعور ہے، مجبور محض ہے۔ تو انسان ول اور کانشسنس کا جو ڈپازٹ نیچر میں نہیں ہے، انسان نیچر کا دماغ ہے، انسان نیچر کا احساس ہے، انسان نیچر کے کل میں ایک مرکزی جز ہے، ایجنٹ ہے۔ تو یہ جو وہ پھر ظاہر ہے کہ اگر نیچر کو صداقت اور حق کے زاویے سے دیکھا جائے، یعنی خیر اور حسن کے ساتھ، کہ بھائی حق کے پرسپیکٹو سے نیچر اور میرا کیا تعلق ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق کو پرسیو کرنے کا جو ہے وہ صرف ایک ہی راستہ اختیار کرے، مطلب اس کا شوق نیچر کی غیر محدودیت، اور یہ اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ وہ حق کی اساس پر نیچر اور اپنی ہم وجودی کو قائم رکھنے کے لیے حق کو دیکھنے کے کسی ایک انداز کا قیدی نہ بنے، ورنہ وہ اس پر بھی جبر ہوگا اور نیچر پہ بھی جبر ہوگا، پھر یہ دو مجبوروں کی یونٹی بنے گی۔ تو لوزنگ سائٹ یعنی متبادل راستے اگر انکشاف حقیقت کے کھلے ہوئے نہیں ہیں ہر وقت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انداز نظر مشینی ہے، انسانی نہیں۔ اس پہلو سے ہائیڈگر جو ایک بنیادی نقصان بتا رہا ہے، یعنی ڈی ہیومنائزیشن کا ایک بھیانک روپ دکھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجیکل ریشنیلٹی، اس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر کے دیکھیے، کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمارا بیسک پرسپیکٹو بن گئی، تو پھر ہم ہونا بھول جائیں گے، یعنی صرف دماغ کا دماغ رہنا نہیں مشکل ہو جائے گا، بلکہ ہم
ہونا بھول جائیں گے. ہم جاننا شاید نہ بھول پائیں، ہونا بھول جائیں گے اس ریشنلٹی کے اثر سے. یہ بہت ضروری جملہ ہے. یہ ذرا پھر تنہائی میں دہرائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ہیومن انٹیلیجنس کو نہیں، ہیومن سینس آف آئی ایمنیس، ہیومن سینس آف بینگ کو کل کرے گا. یہ ہے ڈی ہیومنائزیشن. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہم اس کے پورے مضمون کا احاطہ نہیں کر رہے، ہم اپنے مطلب کا ایک بہتر بیان جو صدی تقریباً گزر گئی، پون صدی گزر گئی، اس وقت کیا جا چکا ہے، اس کو جیسے اپنے خدشے کے یعنی کہ حقیقی ہونے کے ثبوت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. باتیں ہمارے پاس کہنے کی ہائیڈگر کے مضمون کے باہر بہت سی ہیں، لیکن ہم تو صرف اپنا شجرہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف آج پیدا ہونے والا اندیشہ نہیں ہے. یہ ماڈرنٹی کی جو وہ ٹیکنالوجیکل جہت بھی جو ہے، وہ بھی جب اس نے اظہار کیا تھا ابتدا میں، تو اس وقت اپنے وجود میں سنجیدہ اور اپنے شعور پر اعتبار کرنے والے لوگ ان خطرات کو محسوس کر کے بتا کے گئے ہیں. اب اس میں رہنا ہے، خود کو بچانا ہے. اگر ہم اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم ڈی ہیومنائزیشن کی خوراک نہ بن جائیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی قوت بچا کے رکھو، یعنی اپنے وجودی کنڈیشنز، بیسک کنڈیشنز اور اپنی ایپسٹمک ویلیوز وغیرہ کو بچا کے رکھو، اسے متاثر نہ ہونے دو. اور اس کا ایک سمپل راستہ جیسے بتا رہا ہے کہ آرٹ لائک پوئٹری اور اسکلپچر still preserves authentic revealing. آرٹ ہے جو آپ کے لیے بنیادی مسلمات، بنیادی اقدار جو وجودی بھی ہیں، ذہنی بھی ہیں، ان کو جیسے حالت انکشاف میں، حالت تاثیر میں رکھتا ہے. شاعری اور مجسمہ سازی وغیرہ یعنی فنون لطیفہ، جو اس وقت کی ٹیکنالوجی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آج اے آئی اس میں بھی ہمیں شکست دے چکی ہے. تو اب بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے اپنے ذوق جمال کو انفرادی مظاہر اور اس میں موجود انفرادیت کے امکانات کے ساتھ برقرار اور حالت اظہار میں رکھو، کیونکہ حسن کیا ہے کا جو انکشاف ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس ہی کے زاویے سے جو ہے وہ مطلب انٹیلیجنس کی کسی بھی شاخ کی دسترس سے باہر کا ایک منظر ہے، اس تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. تو اگر خود کو محسوس کرنا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ آرٹ سے جڑے رہو، یعنی اپنے شعور جمال اور ذوق جمال کی افادیت کرو، کیونکہ یہ ذہن کو بھی جیسے مطمئن رکھتا ہے شعور جمال، اور وجود کو بھی جیسے فلاورنگ میں رکھتا ہے. تو اگر کوئی چیز فلاورنگ میں ہے تو اس پر باہر سے جبر نہیں ہو پائے گا، اس پر باہر سے قید نہیں لگائی جا سکے گی. یہ ہائیڈگر کے اس قول میں رہتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اب دیکھنا ہے کہ لگتی ہے یا نہیں. تو اب ایک عملی جیسے اس نے مشورہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹل ریجیکشن میں چلے جاؤ، وہ یہ ہے کہ نہ اس کو پورا ریجیکٹ کرو، بلائنڈلی ریجیکشن نہیں، اور نہ اس میں گھرے رہو.
تو یہ تو آج بہت ضروری کہ ہم سب سے کہیں کہ بھائی اس کو بالکل بلائنڈلی ریجیکٹ نہ کرو اور نہ اس کے چنگل میں اپنے آپ کو پورا کا پورا دے دو. تو یہ یعنی اب اپنی سراؤنڈنگ کو جو ہے نا پر اس سے قابض نہ ہونے دو. یہ تمہارا محاصرہ نہ کیے رکھے کہ گلاس کو بھی دیکھو تو یہی ہے اور میز کو بھی دیکھو تو یہی ہے. نہیں، ہر طرف اے آئی اپنے مظاہر اور اپنی فوقیت اور اپنی زیادہ طاقت اور اپنی پرفیکشن اور اٹریکشن کے ساتھ ہر طرف چاروں طرف سے تمہیں گھیرے ہوئے ہے. یہ جیسا کہ اب شروع ہو چکا ہے نا، تو یہ اگر رہا تو تم اپنا ہونا بھول جاؤ گے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک فلسفیانہ سا علاج، یعنی اس کا ایک جیسے اصولی علاج، وہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ a return to meditative thinking as opposed to merely calculative or technical thinking. یہ واقعی یہ آج بھی ہمارے لیے مفید ہے کہ ہم جیسے فکر میں ڈوب کر سوچنا سیکھیں اور اس میں آبجیکٹ کا نہ ہونا افورڈ کریں. یعنی کسی آبجیکٹ سے ریلیٹ کیے بغیر اپنے پہلے سے موجود معلومات سے سند یا لیے بغیر یا ان سے اجازت لیے بغیر یا ان سے جڑے رہنے کی حالت پر اصرار کیے بغیر ایک نقطۂ وجود، ایک نقطۂ شعور کو فوکس کرنا سیکھو. یعنی فکر میں ڈوبے ہوئے احساس تفکر میں رہنا سیکھو. تو فکر کو اوریجنل اور پیور رکھنا سیکھو. اندیکھے کی طرف فوکس کو برقرار رکھنا سیکھو. دیکھی ہوئی چیزوں پر آنکھیں گاڑے رہنے کی عادت سے بچنے کے لیے جو دیکھی گئی چیزوں پر متوجہ رہتا ہے اپنی تمام پرسیپشنز کے ساتھ، وہ تو اے آئی کا قیدی بنایا ہے. لیکن جو کچھ دیکھنے، کچھ سمجھنے، کچھ جاننے کی اغراض سے بھی خالص ہو کر بس اپنے اندر غواصی کر رہا ہے، گہرائیوں کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، یعنی بیانڈ پرسیپشن ایکسپیرینس کرنے کے لیے. تو ایسا آدمی ہی جو ہے وہ خود کو اب اس ٹورنیڈو کے سامنے ثابت قدم رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. یعنی اپنے باطن میں جھانکنا تمہیں مشین کی غلامی سے بچا سکتا ہے. So, by questioning technology deeply, we can awaken to being and reclaim more authentic ways of dwelling in the world. یہ آسان سا ہے نا، مطلب یہ کہ اگر اے آئی، اب ہم ٹیکنالوجی نہیں کہتے، اگر اے آئی کے غلبے میں پسنے سے اپنی حفاظت کرنی ہے اور اس کو اس میں کار فرما جو اصول ہے وہاں تک رسائی اگر حاصل کرنی ہے، اس کی ظاہری چمک دمک اور شان و شوکت سے الجھے بغیر اس کی گہرائی میں جاننے کی عادت، کیونکہ تم میڈیٹیٹو تھنکنگ کی عادت اس لیے بھی مفید ہے کہ تم اس کی گہرائی میں بھی پہلے سے موجود کسی دریافت کا تصور کیے بغیر غوطہ لگا سکتے ہو. تو وہ جو ہے اس کی گہرائی میں اپنی گہرائیوں کی طرح غواصی کرنا، وہ تمہیں جگا دے گا
وہ تمہیں جگائے رکھے گا، وہ تمہیں وجودی بیداری کے حال میں رکھے گا، وہ تمہیں ہونے کے مطلب ہونے کے اسپریچول احوال میں رکھے گا، جو افادیت سے پاک، جو آئینس اور داؤنس سے بلند، اور جو مطلب یہ کہ جہاں بینگ پیورٹی کے ساتھ ہے، آتھینٹسٹی کے ساتھ ہے، کانشسنس فوکس کے ساتھ ہے، بغیر کسی پرائر پرسیپشن کے یا بغیر کسی پرسیپشن پیدا کرنے کی غرض سے. یا کر کے دیکھو تو بہت ہی، اور اس میں تو بہت ہی اچھا لگے گا. تو اس طرح جب تم اس کو گہرائی میں اس کا تجزیہ کرو گے، اس کی جیسے نیت کو دیکھو گے، یہ مثال کے طور پہ اس کی نیت کو اگر تم نے بھانپ لیا، وہاں تک پہنچ گئے اور اس کا مشاہدہ کر لیا، تو تم اس دنیا میں رہنے کے بہت سے آتھینٹک طریقے سیکھ لو گے. تم اپنے وجود کو اس دنیا میں آتھینٹک رہنے کے نئے نئے اسباب اور مظاہر فراہم کرتے رہو گے. انسان ڈی ہیومنائزیشن اسی کو کہتے ہیں کہ میں دنیا میں آتھینٹک انداز سے رہنے سے محروم ہو گیا. اور آتھینٹسٹی وہ پوری ویرائٹی کے ساتھ کہ ہر آدمی اپنی انفرادیت کے ساتھ اس دنیا میں بامانہ طریقے سے موجود ہونے کا احساس بھی رکھتا ہے، اور اس بامانہ موجودی کا جیسے مظہر انفرادی مظہر بن کے بھی رہتا ہے، تاکہ یہاں بامانی طور پہ روحانی سطح پر رہنا وہ کسی اسٹیریوٹائپ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے ہر آدمی کے اندر سے ابلتا ہوا ایک وفور سا ہے، وفور وجود. تو اس وفور وجود کو اپنی انفرادیت کی بنیاد بناؤ، اپنے وجود کو سچا رکھنے کے لیے، اپنی فردیت کو بامانہ رکھنے کے لیے. تو اب نہ انفرادیت رہ جائے گی، نہ کچھ، یہ سب اب دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو مختصر یہ کہ اے آئی اگر تمہیں ایک ڈیپ سینسیبلٹی آف بینگ، ایک ڈیپ ایکسپیرئنس آف نوئنگ سے مطلب محروم کرے گی، اور یہی انسان کا خلاصہ ہے کہ اس کا نون مطلب اس کا نون سبجیکٹو ضرور ہوگا، اور اس کا تصور وجود جو ہے وہ پروڈکٹیو ضرور ہوگا، یعنی تسلسل میں رہے گا اور گہرائی سے گہرائی کی حرکت میں رہے گا. اگر یہ نہ رہ سکا تو یہ انسان نہیں رہے گا. یہ چاہے لاکھوں اسباب فراہم کر لے، ترقی کر لے، سب خوشحال ہو جائیں، طاقت میں اضافہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ پھر انسان سے دستبرداری کی قیمت پر ہوگا، انسانیت سے. تو یہی ہم روتے رہے ہیں. اب اس میں جی یہ چاہتا ہے کہ اس خطرے کا سے تعلق رکھنے والے موضوعات کو ہم وقتاً فوقتاً آپس میں بیٹھ کر چھیڑا کریں، تاکہ کم از کم ایک باخبری میں تو رہے نا، ایک اویئرنیس تو رہے. کسی وقت یہ اویئرنیس ہی ہمارا حفاظتی حصار بنا سکتی ہے.
اے آئی سے لڑے بغیر، اے آئی کی فراہم کردہ چیزوں کی ناقدری کیے بغیر، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ برسوں کا کام 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اور برسوں میں مکمل ہونے والے کام کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتبار حالت میں ہو جاتا ہے۔ یہ سب اعتراف ہے، اقرار ہے، لیکن یہ کہ اس فائدے کے لیے ہمیں خود کو نہ چھوڑنا پڑے نا، بس خود کو محفوظ رکھتے ہوئے ان فائدوں سے احسان مندی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ جیسے چلتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے، اب کسی وقت جو ہے نا، وہ کسی وقت موضوع بنائیں گے کہ HI ہیومن انٹیلیجنس اینڈ AI، ان میں علم جو ہے وہ ایک جیسا رہ جائے گا؟ یعنی کیا انسانی ذہن علم کے جس پروسیس وغیرہ سے مانوس ہے، مانوس نہیں بلکہ اس کی خلقت ہے، تو کیا اے آئی کا جو بتایا ہوا ڈھیر ہے وہ اس علم سے کوئی مناسبت رکھتا ہوگا؟ کیا علم کیا ہے کا جواب یہی رہے گا جو اے آئی سے پہلے تھا، یا بدل جائے گا؟ تو یہ اب کسی وقت دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ بھی جیسے اپنے طور پر اس طرف متوجہ رہیے، اور جو نوجوان ہیں اور باصلاحیت ہیں وہ بھائی ڈیٹا فیڈنگ اور ڈیٹا پروسیسنگ وغیرہ جو اس میں ہوتی ہے بگ ڈیٹا بنانے کے لیے، تو اپنا بگ ڈیٹا جو ہے وہ ایک بہتر تنظیم اور ترتیب اور لاجیکل سیکوینسز کی کثرت کے ساتھ اس میں فیڈ کریں، کیونکہ ابھی تو فی الحال یہ ہماری ضرورت مند ہے نا۔ تو اس میں جتنا بڑا ڈیٹا جس خیال کا ہوگا، ڈیٹا ویل نیٹڈ اور اے آئی کی بنائی ہوئی لاجک کے مطابق ہوگا، اس لاجک سے میچ کرتا ہوا ہوگا، تو وہ نظریہ زیادہ عمر پالے گا، وہ ڈسکورس جو ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار رہ سکے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اس طرف سے غفلت برتی کہ اسلام کیا ہے، اس کا کوئی بگ ڈیٹا ہم پروڈیوس کر کے فیڈ کرنے میں ناکام رہے، تو اسلام کیا ہے کا جواب جو ملے گا اے آئی سے، وہ مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں۔ Our dilemma may be that we invoke God for success in the hereafter only, called salvation. For improving our lot in this world, we blame ourselves for not doing enough to protect the interests of God. We seem to be forgetting existentially that God is most powerful for getting anything done in this world also. So we should be invoking God for helping us succeed in our efforts in this material world also. This approach of ours gives the best understanding of Nietzsche's madman parable, of which the only part we quote is God is dead, and condemn Nietzsche for this. ہاں بھائی، تو بہت ہی گہرا وہ ہے تبصرہ، اور اس میں کچھ حصہ ہے جو اگر میں نوٹ کر لیتا ہوں اگلی کسی سیٹنگ کے لیے، کہ دنیا اللہ سے، ہم تو اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں آج کل، اللہ کو ماننے والے، لیکن وہ دنیا وہی جو ہائیڈیگر نے کہا تھا نا کہ یہ ایک اسٹینڈنگ ریزرو ہے،
تو ایک افادیت پسندی، دنیا طلبی، یہی اب خدا سے تعلق میں واحد کشش رہ گئی ہے. تو اس کو بہرحال ہم سمجھیں گے، غور کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آخرت کو بہتر بنانے میں سنجیدگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے دنیا کو بہتر بنانے میں کامیابی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آگ لگانے والا جنت کی طلب میں سچا ہو. جو مطلوب، جس کی طرف میں فوکسڈ ہوں، اور وہ مجھے ایک پتہ نہیں کتنے فاصلے کے بعد ملنے کی طلب ہے، تو اس طلب میں دنیا کو اس کا ریپلیکا بنائے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جنت کی طلب میں سچائی کا نیچرل ثبوت ہے. اور اگر میں ایسا نہیں کر رہا اپنے باطن میں بھی اور اپنے باہر کے ماحول میں بھی، تو جنت وغیرہ جو ہے وہ میرے لیے بس ایک ایسی چیز ہے کہ بھئی شناختی کارڈ میں مسلمان کے طور پہ میرا نام لکھا رہے. عامر رفیع صاحب، ہاؤ کین وی سیف گارڈ اگینسٹ دا ڈیٹریمنٹس آف AI while still gaining mastery in the field? And if we choose to learn AI and accept it instead of resisting it, are we not just strengthening the system we fear? ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ آگے AI ہی مفتی اعظم ہے. AI کیونکہ اب نالج پاور میں ضم ہو چکا ہے. اب نالج اسٹرکچرنگ جو ہے وہ پاور کے سسٹم میں ہے. تو یا تو آپ ایک متوازی پاور اور سسٹم پیدا کریں جس میں اگر آج سے شروع کریں دیر لگ جائے گی، سرے دست اپنے سروائیول کے لیے وہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم اس نظام میں ابھی کچھ مداخلت کر سکتے ہیں، ابھی اس کو کچھ اپنا ترجمان بننے کے لائق بنا سکتے ہیں. اس وقت یہ سسٹم پھر بھی پیسیو آرڈر میں ہے. تو اس کو ماسٹر اس نیت سے کیا جائے کہ آگے جا کے جب یہ مفتی اعظم اور فلسفی اکبر بنے گا، جب یہ عقل کل بنے گا، جب یہ مکمل سند بنے گا، تو اس وقت ہمارا دیا ہوا ڈیٹا ہماری ہی لاجک کے مطابق یہ بیان کرے، یعنی کنونسنگلی، لاجیکلی، ایفیکٹولی اور پیشنیٹلی. تو یہ سب ہوگا، اب مجبوری ہے، اس کے بغیر مطلب اب جب وہ شیروں میں رہنا پڑ جائے نا تو مچان ڈھونڈنا چاہیے. اب ظاہر ہے گھر چھوڑ کے مچان پہ بیٹھنا بے وقوفی ہے، لیکن اب شیروں میں گھرے ہوئے تو اب کیا کریں. In traditional sciences, example Kalam, are no longer productive to help us comprehend our current world. Which disciplines should we prioritize the properly position ourselves as two properly Muslims in the modern context? ہاں ایک تو وہ ہے کہ اپنی زبان میں تخلیقی گہرائیاں پیدا کریں، اور دوسرے یہ کہ جو ہائیڈگر کا نسخہ ہے فی الحال اس پہ ہی ذرا عمل کر لیں کہ آئیڈیا آف بیوٹی کو AI کی دسترس سے باہر رکھنے کی کوشش کریں. تو اور اپنے باطن کو بے غرض ہو کر دنیا سے بے طلبی کی حالت میں افادیت پسندی کے مرض سے آزادی کے حالت میں شاداب رکھیں، رنگین رکھیں، فلفلڈ رکھیں. AI آپ کو ایک چیز کبھی نہیں فراہم کر سکے گی، وہ ہے فلفلمنٹ، انر فلفلمنٹ. اور یہ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں
کہ فلاورنگ سبجیکٹیوٹی یہ اے آئی نہیں فراہم کر سکتی. تو ابھی سے اپنے باطن کو اپنے لیے پرکشش بنائیں کہ آپ اپنی تمام بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اپنے باطن میں سیر کرنے پر راضی رہیں، اور وہ آپ کی ہر سیر جو ہے وہ پچھلی سیر سے مختلف مناظر والی ہو. یہ کر دیں، یہی میڈیٹیٹو تھنکنگ جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ اپنے تجربے کے بارے میں سوال ہے، کیا ہائیڈگر کی ٹیکنالوجی کی تنقید پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی باتیں بھی ہیں جو اس تنقید پر بھی اضافہ کر سکیں یا اس کی جہتیں کھول سکیں؟ اچھا، میرے لیے ہائیڈگر کا یہ کلام کوئی میری ضرورت پوری کرتا ہوا نہیں محسوس ہوتا. تو میں تو صرف اس کو جیسے ایک آرگومنٹ کی حیثیت سے پیش کر رہا تھا. دوسری یہ کہ ہماری بے اطمینانی یا ہماری اندیشہ ناکی کے اسباب جس تصور انسان کی وجہ سے ہیں، وہ تصور انسان ظاہر ہے کہ ہائیڈگر سے بہت مختلف ہے. تو اگر کسی وقت جیسے مثال طور پہ میں یہ پابندی کر کے کہ بھائی سن لیجئے کہ میں کیا سوچتا ہوں، تو یہ اگر کہنے کی ہمت کر سکوں تو وہ بھی اس میں کچھ اور باتیں ہوں گی.